بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا غسل اپنی ماں کو دیا تھا۔ وہی میری دنیا تھی اور وہی میرے جینے کی وجہ۔ اپنی ماں کو غسل دیتے وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے پاس جینے کی نہ ہی کوئی وجہ بچی تھی، نہ ہی کوئی سہارا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ 2-4 دن گزرنے کے گھر میں فاقے پڑنے لگے، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ حالات بہت خراب تھے۔ ماں کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی۔ بار بار دل میں خودکشی کرنے کا خیال آتا، لیکن ساتھ ہی یہ سوچ بھی آ جاتی کہ ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے۔ میری زندگی موت سے بدتر ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی سوچا کرتی تھی کہ کاش میں کچھ پڑھی لکھی ہوتی تو اپنے ہی لیے کچھ کر لیتی۔ ایسے ہی میری ماں کو گزرے 3 دن ہو گئے۔ 2-3 دن تو پاس پڑوس والوں نے کھانے کا پوچھ لیا، لیکن تیسرے دن کوئی نہیں آیا۔ میں صبح سے بھوکی بیٹھی تھی۔ اپنا بھی ہوش نہیں تھا کہ گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی۔ کہنے لگیں کہ بیٹی، میں بہت غریب ہوں، میری 8 سالہ بچی انتقال کر گئی ہے، کیا تم مجھ پر رحم کھا کر بہت کم پیسوں میں اسے غسل دے سکتی ہو؟ میں تمہاری ماں کے جنازے پر آئی تھی، مجھے پتہ چلا کہ تم نے اپنی ماں کو غسل دیا ہے۔ اس عورت نے دوپٹے کے پلو سے 200 روپے کھول کر میرے ہاتھ میں پکڑائے اور کہنے لگیں کہ بیٹی، بس میرے پاس یہی ہے تجھے دینے کو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی۔ وہ میری ماں جیسی نہیں تھی، لیکن مائیں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے نا۔ شاید اسی لیے مجھے اس میں اپنی ماں کا چہرہ دکھنے لگا۔ میں نے وہ پیسے واپس اسے پکڑائے اور اس کی مدد کی غرض سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی بیٹی بہت ہی خوبصورت تھی، جسے خطرناک بخار نے آ لیا تھا، اور وہ بیچاری ہفتے بھر میں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اس عورت کا غم دیکھ کر مجھے اپنا غم بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے تو اپنی اکلوتی بیٹی کو کھو دیا تھا، پھر بھی بہت صبر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میت اٹھنے کے بعد میں نے اس عورت سے اجازت لی تو وہ میری بہت شکر گزار ہوئی۔ زبردستی میرے ہاتھ میں 200 روپے پکڑائے، لیکن میں اسے یہ پیسے نہیں دے سکتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ میں نہ ہی خود غرض تھی اور نہ ہی لالچی، اسی لیے میں نے وہ پیسے نہ لیے اور گھر لوٹنے لگی کہ وہیں پر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ دوسری گلی میں بھی ایک عورت کا انتقال ہوا ہے، بیٹی اسے بھی غسل دے دو، اچھے پیسے والے لوگ ہیں، تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے اور ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس محلے میں کوئی غسل دینے والی عورت نہیں ہے، بہت ہی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ شاید خدا کو یوں ہی میرے لیے راستہ بنانا تھا۔ وہاں جا کر میں نے ایک عورت کو غسل دیا اور ان لوگوں نے 1000 روپے میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ وہ پہلی کمائی تھی جو مجھے حاصل ہوئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میت کو غسل دینا میرے لیے ذریعہ معاش بن سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا، جس کا رزق جہاں سے لکھا ہو وہیں سے نصیب ہوتا ہے۔ میرا رزق لوگوں کی میتوں کے غسل سے لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تو علاقے میں میرا نام مشہور ہو گیا، فرزانہ غسل دینے والی۔ جہاں کہیں کسی عورت کا انتقال ہوتا، لوگ دوڑے دوڑے میرے پاس چلے آتے۔ جو اپنی مرضی سے مجھے جتنے پیسے دینا چاہتا میں خاموشی سے رکھ لیتی۔ نہ میں نے کوئی خاص قیمت مقرر کی تھی اور نہ ہی میری کوئی ایسی لالچ فطرت تھی۔ میرا گزر بسر ہو رہا تھا، میرے لیے یہی بہت تھا، اور اس کام سے میری زندگی میں جو بدلاؤ آیا تھا وہ ٹھہراؤ اور صبر تھا۔ میں جب بھی دوسروں کی تکلیف دیکھا کرتی، دوسروں کا غم دیکھتی، میرا اپنا دل ہلکا ہو جاتا، مجھے اپنے آپ پر انتہائی صبر آ جاتا، میں بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن میرے اسی کام کی بدولت میرا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سردیوں کی رات تھی، میں کسی عورت کی میت کو غسل دے کر گھر لوٹی ہی تھی کہ دوبارہ گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میری ہمت ختم ہوئی، کیونکہ میں نے آج ہی 3 عورتوں کو غسل دیا تھا، لیکن میرا کام ایسا تھا کہ میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتی تھی۔ اسی لیے جیسے ہی دروازہ بجا، میں سر پر دوپٹہ رکھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ میرے سامنے ایک ہٹا کٹا آدمی کھڑا تھا جو کہ رو رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، کہنے لگا کہ فرزانہ تم ہی ہو؟ میں نے کہا جی، کہیے کیا کام ہے؟ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے گھر کسی کا انتقال ہوا ہے، جبھی تو اس کی آنکھیں نم تھی۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں مجھ سے کہنے لگا کہ خواجہ سرا کا انتقال ہو گیا ہے، تم بس اسے غسل دے دو اور منہ مانگی قیمت لے لو۔ اس آدمی کی بات سن کے میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ میں عورتوں کو غسل دیتی ہوں، بھلا خواجہ سرا کو کیسے غسل دے سکتی ہوں؟ کسی اور سے رابطہ کر لیں۔ یہ کہہ کے میں نے دروازہ اس کے منہ پر ہی بند کر دیا اور اندر چلی آئی۔ پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ بجا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دروازہ کی نیت بے یار و مددگار پڑی رہ جائے گی۔ میں نے دوبارہ اسے سخت لہجے میں کہا کہ دیکھو بھائی، میں صرف عورتوں کو غسل دیتی ہوں، خواجہ سرا کو غسل دینے کے لیے تم کسی اور سے کہہ دو، یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کے آنسوں کو بھی نظر انداز کیا اور دروازہ دوبارہ بند کر کے اندر چلی آئی۔ اماں کے بعد میں اس گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ چھوٹا ہی سا تو گھر تھا۔ میں چپ چاپ سی چارپائی پہ لیٹی گئی اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں کون ہے، کیسے مرا ہے، کوئی اور کیوں غسل دینے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے تو ویسے ہی خواجہ سراؤں سے بہت خوف آتا ہے، میں کیسے خواجہ سرا کو غسل دے سکتی تھی؟ یہی سب سوچتے سوچتے مجھے
مجھے نیند آنے لگ گئی تھی۔ اگلے دن پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر ایک میت کو غسل دینے جانا تھا۔ وہاں چلے گئے، لیکن وہاں سے واپسی میں مجھے وہی آدمی نظر آیا۔ وہ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اور مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے مدد کی بھیک مانگ رہا ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کل رات سے اب تک اسے غسل دینے والا کوئی نہیں ملا جو وہ میرے ہی راستے میں کھڑا ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور گھر چلی آئی۔ آج ایک ہی میت کو غسل دینا تھا، اس لیے میں نے آنے کے بعد تلاوت شروع کر دی۔ میں روزانہ ہی اپنی ماں کو پڑھ کر بخشا کرتی تھی۔ میری ماں نے میری خاطر ساری زندگی بہت دکھ جھیلے تھے اور اب میری باری تھی کہ میں انہیں اپنی تلاوت کے ذریعے سکون پہنچاتی۔ ایسے ہی شام ہوگی اور رات کو اندھیرا پھیلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد گھر کا دروازہ بجا۔ مجھے لگا کہ شاید کسی عورت کی میت کے لیے کوئی بلاوا آیا ہوگا، کیونکہ ہمارا کام ایسا تھا کہ رات ہے، رات بھی کوئی بلانے آ جاتا، اور جب سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا کبھی کسی کو انکار نہ کیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ہکا بکا رہ گئی۔ سامنے وہی آدمی کھڑا تھا، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ باجی دیکھو، منع مت کرو، میں تمہیں کون سا کسی مرد کو غسل دینے کا کہہ رہا ہوں، خواجہ سراہی تو ہے، تمہیں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، وہ بیچارہ کب تک ایسے ہی پڑا رہے گا، اس کی تدفین بھی ہونی ہے۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ایک دن گزر جانے پر بھی اس آدمی کو کوئی اور نہیں ملا تھا۔ وہ میرے دروازے پر چلا آیا۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، تم کسی اور کو تلاش کر لو اور دوبارہ میرے دروازے پر نہ آنا۔ میں نے سختی سے کہتے ہوئے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر سر پکڑ لیا۔ دل میں عجیب عجیب باتیں آ رہی تھیں۔ کیا مجھے خواجہ سراہ کو غسل دے دینا چاہیے تھا؟ اس طرح بار بار انکار کرنا مجھے خود بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہاں جانا بھی میرے لیے ممکن تو نہیں تھا۔ ایسے معاملات میں شرعی احکامات کیا ہوتے ہیں، میں اس بات سے بھی غافل تھی۔ انہی سوچوں میں گم میں سونے کے لیے لیٹی تو اماں کا چہرہ خواب میں آ گیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں خواب میں اماں نے مجھے کیا کچھ کہا تھا۔ آنکھ کھلنے پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا، صرف اماں کا چہرہ نظروں میں رہ گیا تھا۔ یہ چہرہ مجھے بس خوابوں میں ہی دکھنے والا تھا اور یہ احساس بہت تکلیف دہ تھا۔ جس ماں نے ساری زندگی مجھے اپنے آنچل میں چھپا کر رکھا، وہ ہمیشہ کے لیے مٹی میں چھپ گئی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، میرا دکھ بہت حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو بہت عجیب تھی۔ وہ اس آدمی کا ہر رات میرے گھر پر آنا تھا۔ میں اب تک اسے نہ جانے کتنی دفعہ انکار کر چکی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ میری ہی دہلیز پر آتا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا۔ اماں کے انتقال کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور ان 2 مہینوں میں زندگی پوری طرح بدل کر رہ گئی تھی۔ مجھے نہ صرف تنہا رہنے کی عادت ہو چکی تھی، بلکہ میں نے اپنے لیے کمانا شروع کر دیا تھا۔ جب تک اماں زندہ تھی مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکوں گی، لیکن اماں کے جانے کے بعد دھیرے دھیرے میں نے سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ زندگی بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی۔ میں بھی اپنے ماضی کو بھول کر حال میں جینا سیکھ گئی تھی۔ اب تو مجھے یہ تک یاد نہیں رہا تھا کہ کس طرح میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تھی، دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا۔ میری ساس نندوں نے مجھ پر کیسے کیسے ستم ڈھائے تھے۔ میں بس ان سب کو معاف کر چکی تھی، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے معاف کر دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میری ماں نے مجھے یہی سکھایا تھا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی اور اپنے کام سے مطمئن تھی۔ ایسے میں ایک رات پھر گھر کا دروازہ بجا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ دروازے پر کون ہوگا، اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہی آدمی میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے روزانہ کی طرح پھر سے انکار کیا۔ وہ پھر مجھ سے اصرار کرنے لگا۔ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی اس آدمی کو کیوں میرا ہی دروازہ ملتا ہے، اور 1 مہینے میں تو میت کی حالت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں خواجہ سراہ کی میت کو گھر میں رکھ کر بیٹھے ہو؟ اگر کوئی غسل نہیں دینا چاہتا تو تم اسے ایسے ہی دفنا دو۔ میری بات سن کر اس نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، نہ باجی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی وصیت تھی کہ پہلے اسے غسل دیا جائے گا اور پھر ہی اس کی تدفین ہوگی۔ اس آدمی کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کسی اور کے پاس جاؤ، کیوں مجھے بار بار پریشان کرنے کے لیے چلے آتے ہو؟ میری بات سن کر اس نے ایک عجیب سی بات کہی۔ وہ کہنے لگا، میں کیا کروں؟ مرنے والے نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا غسل تمہارے ہاتھوں میں ہو، بس اسی کی وصیت کی خاطر بار بار یہاں آتا۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر میں چونک اٹھی کہ ایسا کون سا خواجہ سراہ تھا جو مجھ سے غسل چاہتا تھا، جبکہ میں تو کسی خواجہ سراہ کو جانتی تک نہیں تھی۔ یہ بات سن کر میں مزید انکار نہ کر سکی اور اسے قسمت کا لکھا مان کر اس آدمی کے ساتھ چل پڑی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بہت دور ایک کچی بستی میں لے گیا۔ مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ سرد رات تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ دل میں یہ بھی خیال آتا کہ کہیں میں نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا۔ میں تو اس آدمی کو جانتی تک نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں یہ مہینہ بھر سے میرا ہی دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ آدمی مجھے ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا۔ وہاں ایک کمرے میں ایک میت رکھی ہوئی تھی جس کے اوپر سفید چادر ڈال رکھی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بس اسے غسل دے دو اور جتنے چاہے پیسے لے لو۔ میں نے آج تک بہت سی میتوں کو غسل دیا تھا، مجھے کبھی ڈر نہیں لگا تھا،
لیکن آج اس سرد رات میں اس گھر میں مجھے میت کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس پر سر پر بڑی چادر ہٹائی اور جیسے ہی میری نظر اس چہرے پر پڑی مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے لگا کہ میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں اور پھر میں وہیں چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اس آدمی نے مجھے ہوش دلایا تو میں اٹھ کر بیٹھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے پڑی میت کو دیکھنے لگی۔ اس چہرے کو تو میں لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہی چہرہ تو تھا جس نے میری قسمت، میری زندگی بدل دی تھی، جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کیسے اس چہرے کو بھلا سکتی تھی؟ وہ خواجہ سرا کوئی اور نہیں بلکہ حماد تھا، وہی حماد جو میری پھوپھو کا بیٹا تھا، اور میرے باپ نے بڑے مان سے پھوپھو کے کہنے پر مجھے اس کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ میرے باپ کو کیا پتا تھا کہ آنے والا وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ بڑے مان بڑے چاؤ سے بیاہ کر لے جانے والی میری پھوپھو اگلے ہی دن سے ساس کا روپ اختیار کر بیٹھی تھی۔ وہ شادی کی رات جو کچھ ہوا تھا وہ تو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر حماد کمرے میں آیا، اس نے ایک اچاٹ نظر سے مجھ پر ڈالی، کہنے لگا میں تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں میری ماں نے تمہیں زبردستی میرے پلے باندھ دیا ہے، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے اپنا بستر الگ کر لیا اور میرے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہ ہوئی، بلکہ اگلے ہی دن سے میری پھوپھو نے مجھے گھر کی ملازمہ کا درجہ دے دیا۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی اور جب حماد گھر لوٹ کر آتا تو پھوپھو اس کے سامنے مجھے ہی برا بنا دیتی۔ وہ تو پہلے ہی شادی سے خوش نہیں تھا، اپنی ماں کی بات سنتا تو مجھ سے مزید بدظن ہو جاتا۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ اپنی محبت سے اس کا دل جیت لوں گی، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے خلاف ہی ہوتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ پھوپھو کا رویہ اتنا بگڑا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میری پھوپھو کی بیٹیاں جو میری نندیں تھیں وہ بھی میرے ساتھ بہت برا برتاؤ رکھتی، اور آخر میں حماد ان کے لیے تو میں کچھ بھی نہیں تھی۔ جب ان کی ماں نے انہیں حد سے زیادہ میرے خلاف بھڑکایا تو وہ راتوں کو بھی گھر سے باہر رہنے لگے۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی کہ ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ ایک رات ایک لڑکا ہمارے گھر میں کود کر آ گیا، پتہ نہیں وہ کون تھا، کیوں آیا تھا، مجھے ہرگز بھی علم نہیں تھا، لیکن بدنامی کا صحرا میرے سر پر باندھ دیا گیا۔ میری پھوپھو نے اسے گھر کے آنگن میں دیکھ لیا اور ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ سارے ہی لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ لڑکا تو موقع دے کر فرار ہو گیا، لیکن پھوپھو نے سب سے یہی کہا کہ کوئی فرزانہ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لگتا ہے اس کا عاشق ہے۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کہ ہرگز بھی ایسی کوئی بات نہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ پھوپھو کہنے لگیں کوئی وجہ تو ہوگی جو تمہارے باپ نے میرے مانگتے ہی تمہارا رشتہ حماد کے ساتھ کر دیا۔ ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ میرے باپ کی بہن تھی، میرے ابا نے کیوں انکار کرتے، لیکن وہ تو کوئی نئی وجہ ہی دریافت کرنے پر تل گئی تھی۔ اسی ہنگامے کے بیچ جب حماد گھر لوٹے تو میری ساس نے انہیں بھی نمک مرچ لگا کر یہ سارا قصہ سنا دیا۔ پتہ نہیں وہ شاید پہلے سے غصے میں تھے یا میری ساس کی باتوں نے انہیں آگ بگولا کیا تھا۔ وہ مجھے بری طرح پیٹنے لگے اور پھر کھڑے کھڑے انہوں نے مجھے طلاق سنائی، گھر سے باہر نکال دیا۔ میں طلاق کا داغ لے کر گھر لوٹی تو میرے ابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ وہ اسی صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی اکلوتی لاڈو پلی بیٹی کو انہوں نے اپنی بہن کے حوالے کیا تھا۔ ان کی بہن نے اسے ہی ساری زندگی کے لیے زندہ درگور کر دیا ہے۔ ابا کا انتقال ہوا، خاندان والے جمع ہوئے، لیکن پھوپھو نہ آئے، اور نہ جانے کس کے ذریعے انہوں نے سارے خاندان کو میری بد کرداری کے وہ قصے سنائے کہ سب میرے اور میری ماں کے ہی خلاف ہو گئے۔ ابا کے انتقال پر آنے والے لوگوں نے پلٹ کر دوبارہ ہمیں نہ پوچھا، میں اور میری ماں اکیلے رہ گئے۔ ابا کی پینشن سے جیسے تیسے ہمارا گزارا ہونے لگا، لیکن اماں کو ایک روگ سا لگ گیا تھا۔ اکثر کہتی کہ بیٹا تمہارے باپ سے غلط فیصلہ ہو گیا، تمہاری پھوپھو تو پہلے ہی ہماری دشمن تھی، نہ جانے کس بات کا بدلہ نکالا ہے۔ میری وجہ سے اماں بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ میں دن رات ان کی خدمت کرتی، لیکن ان کی طبیعت سنبھلتی ہی نہیں تھی۔ ہر وقت سوچوں میں گم رہتی، جیسے کسی بات کی اذیت میں ہوں۔ اور پھر ابا کے جانے کے بعد پورے 8 مہینے بعد ایک رات اماں بھی خاموشی سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں بالکل تنہا رہ گئی۔ خاندان والے تو پہلے ہی مجھے بد کردار سمجھتے تھے، اسی لیے کوئی نہ آیا، اور پاس پڑوس والوں نے ہی جیسے تیسے اماں کی تدفین کا انتظام کیا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ پھر بھی اپنی ماں کے کہنے پر میں سب کو معاف کر چکی تھی، نہ ہی مجھے پھوپھو سے کوئی گلہ رہا تھا اور نہ ہی حماد سے۔ لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں حماد کو یہاں اس طرح دیکھوں گی۔ اس کی میت دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ پھوپھو کا جوان جہاں بیٹا تھا، اس طرح یہاں کیوں مہینے بھر سے پڑا تھا؟ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ یہاں کیوں پڑا ہے؟ تم اسے خواجہ سرا کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ تو ایک مرد ہے۔ وہ آدمی میرے پاس بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھی، کہنے لگا یہ آپ کا دوست حماد ہے، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے کہ آپ حماد کی بیوی تھی اور اس نے آپ کو طلاق دی، لیکن کیوں دی یہ وجہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل حماد ایک مرد نہیں خواجہ سرا تھا۔ آپ کی پھوپھو نے بچپن ہی سے یہ بات سب سے چھپائی تھی۔ حماد کو مردوں والی پہچان دی تھی، لیکن ظاہری پہچان دینے سے کیا ہوتا ہے؟ حماد اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا اصل کیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ دنیا سے بہت بیزار اور چڑچڑا رہا کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر میرے ساتھ اسی گھر میں وقت گزارتا، اسے تو دنیا کے رنگوں سے بھی خوف آتا تھا،
کبھی کبھی تو وہ خوف زدہ ہو کر رونے لگتا اور کہتا کہ اگر کبھی کسی نے مجھے پہچان لیا تو میرا کیا ہوگا، میں کب تک لوگوں سے اپنی حقیقت چھپا پاؤں گا۔ وہ دن رات اسی اذیت سے مبتلا تھا، اور پھر ایک روز اس کی ماں نے اسے بتایا کہ وہ اس کی شادی آپ سے کر رہی ہیں۔ حماد بہت چیخا چلایا، اس نے اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ماں کہنے لگیں کہ اگر اس کی شادی ہو جائے گی تو دنیا اسے مرد سمجھے گی، پھر کبھی کوئی اس پر شک نہیں کر سکے گا، وہ خواجہ سرا ہے۔ لیکن اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوال پیدا ہوں گے۔ دنیا کی زبانوں کو تالا لگانے کے لیے حماد کی ماں نے آپ کا استعمال کیا۔ وہ جانتی تھی کہ آپ کے ماں باپ سیدھے سادے ہیں، وہ آسانی سے آپ کا استعمال کر سکیں گے۔ حماد کے لاکھ انکار کے باوجود اس کی ماں نے آپ کی اور اس کی شادی کروا دی، اسی لیے شادی کی رات وہ آپ کو چھوڑ کر میرے پاس چلا آیا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی طرح ہم کے قابل ہی نہیں تھا۔ اور پھر ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ حماد اس دوہری زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ جب بھی آپ کو اپنی ماں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوتے دیکھتا تو میرے پاس آ کر خون کے آنسو روتا اور کہتا کہ اسے بہت زیادہ گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کے آگے سے بے بس تھا۔ اور پھر ایک دن اس کی ماں نے جب آپ پر الزام لگایا تو حماد جانتا تھا کہ آپ بے گناہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اس بات کو وجہ بنا کر آپ کو طلاق دے دی تاکہ آپ کو اپنی زندگی سے الگ کر سکے اور اس کا سچ بھی کسی کو پتہ نہ لگے۔ لیکن ایسا کر کے بھی حماد کو سکون نہیں آیا تھا۔ وہ ہر وقت شرمندگی محسوس کرتا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ بدنام ہو چکی تھی۔ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن وہ کبھی خود کو اتنا مضبوط ہی نہیں کر پایا اپنی حقیقت آپ کے آگے رکھ کر آپ کو سچ بتا سکے۔ آپ کے ابا کے انتقال کی خبر نے اسے توڑ دیا، اور پھر کچھ عرصے پہلے ہی جب اسے پتہ چلا کہ آپ کی ماں بھی مر گئی ہے اور اب آپ میتوں کو غسل دینے کا کام کرتی ہیں، تنہا زندگی گزار رہی ہیں، تو وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ ہر وقت خود کو قصوروار ٹھہراتا رہتا اور روتا رہتا۔ پھر ایسے ہی ایک دن اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے مجھے وصیت کی کہ میں غسل کے لیے صرف آپ ہی کو بلاؤں تاکہ اس کا راز ہمیشہ راز ہی رہے اور کسی کو اس کی اصلیت نہ پتہ چلے، اور ساتھ ہی اس کی طرف سے آپ سے معافی بھی مانگ لوں اور اس کی حقیقت آپ کو بتا کر اس کی مجبوری بیان کر سکوں۔ وہ دنیا سے ڈرتا تھا، دنیا کے رویوں سے ڈرتا تھا۔ اسے خوف تھا اگر کسی کو پتہ چلا کہ وہ خواجہ سرا ہے تو لوگ اسے کس نظر سے دیکھیں گے، کہیں اسے بھی تو گانے بجانے جیسا کام نہیں کرنا پڑے گا، اور اسی خوف نے اس کی پوری زندگی نگل لی تھی۔ یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں تنہائی میں مر گیا، لیکن اپنے گھر نہ گیا۔ وہ آپ کے جانے کے بعد اپنے گھر والوں سے بھی بہت دور ہو گیا تھا۔ میں آج آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ میرے دوست کو معاف کر دیں، اسے غسل دیں تاکہ اس کی تدفین ہو سکے۔ حماد کا سچ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کیسا سچ تھا جس سے میری پوری زندگی لا علم ہو رہی تھی۔ میں تو اسے بہت ہی ظالم سمجھتی تھی، لیکن وہ خود بیچارہ اس معاشرے کے ظلم کا شکار تھا۔ اس معاشرے کے خوف سے اس نے اپنا آپ چھپا رکھا تھا۔ میں تو بہت پہلے ہی اسے معاف کر چکی تھی، لیکن اس کا سچ جاننے کے بعد میرے دل میں اس کے لیے بہت عزت پیدا ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ مہینے بھر بعد بھی اس کی میت خراب نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ دیر پہلے ہی اس کا انتقال ہوا۔ میں نے اکیلے ہی اسے غسل دیا تھا۔ اس کے دوست نے اسے تنہائی میں اسے گھر کے پچھلے حصے میں دفن کر دیا۔ حماد کا راز ہم دونوں نے اپنے سینوں میں دفن کر لیا تھا، اور میں رات کے اندھیرے میں ہی واپس اپنے گھر لوٹ آئی تھی۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ حماد کی بہن اس لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی ہے جو اس رات گھر آیا تھا، اور پھپھو نے الزام میرے سر پر ڈالا تھا۔ اس کے اس طرح بھاگ جانے پر پھپھو ذلت برداشت نہ کر سکی تھی اور انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ حماد تو پہلے ہی مر گیا تھا، میری پھپھو کا سارا گھر تباہ ہو گیا تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے میری پھپھو کا ہاتھ تھا۔ کاش وہ حماد کو پورے اعتماد بناتی، اسے اس کی پہچان کے ساتھ جینا سکھاتی، دنیا سے لڑنا بتاتی، دنیا کے سامنے سے مرد ثابت کرنے کے چکر میں میری اور اس کی شادی نہ کرواتی تو وہ آج زندہ ہوتا، ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا۔ خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ یہ دنیا ایک مکافات عمل کی جگہ ہے، جس نے جیسا کیا وہ لوٹ کر اس تک آ ہی گیا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔